أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الزمر ہم لیں گے۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 39 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 59 صورت ہے، مڈل آف مکی پیریڈ میں نازل ہوئی، 75 آیات ہے، 8 اس میں رکوع ہے۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپس۔ جنت اور جہنم میں جب لوگ داخل ہوں گے گروپس میں داخل ہوں گے، جس کا ذکر آیت نمبر 71 72 73 میں ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الزمر پڑھا۔ سینٹرل جو ہے تھیم اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا، یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، کس کا؟ قرآن کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، زبردست ہے، اقتدار والا ہے، پورے پاورز اس کے پاس ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ حکیم، حکمہ میں حاکم کے بھی معنی آتے ہیں، محکم کے بھی معنی آتے ہیں، حکمت کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ اب یہاں پر پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ وہ عزیز ہے، تو ہی ڈیسائیڈز آن واٹ بیسس، آن دا بیسس آف ہز وزڈم واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، تو اور پھر اس کے ڈیسیشن میں فرمنس بھی ہے، یہ معنی بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، ہم نے الیکا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ۔ اب یہ حق ہے، اس میں کوئی جو ہے جھوٹ کوئی وہ نہیں ہے، یہ حق ہے۔ فاعبد اللہ، بس عبادت کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کیسی عبادت کریے؟ مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، یعنی شرک سے پاک، لہ الدین، اس کے لیے دین کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دین کو کرو، تو یہاں پر پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں۔ اونلی اللہ کی رضا، اونلی اللہ کو بڑا ماننا، کسی اور کو نہیں، نہ رتبے کے لیے، نہ امپورٹنس کے لیے، نہ درجے کے لیے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کرو؟ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ الا للہ، خبردار اللہ کے لیے، الدین الخالص، خالص دین ہے، یعنی خبردار اللہ اکیلے جو ہے کیا ہے؟ ایک اکیلے الہ ہے، صرف اس کی عبادت ہوگی اور اس کے سوائے کسی کی بھی نہیں، خالص پیورلی۔ سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو عبادت کس کی کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور کیسی کرنا ہے؟ یعنی اب کسی چیز میں ملاوٹ ہو تو اٹ بیکمز امپیور، رائٹ؟ تو یہاں پر بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اس کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے کو اپنا الہ نہیں بنانا ہے، کسی کو بڑا نہیں ماننا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے، من دونہ، اس کے سوائے، اولیاء، سرپرستوں کو، یعنی جو اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا، مگر تاکہ وہ قریب کرے ہم کو۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اپنی عبادت کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو شریک ہے وہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے کر جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف۔ زلفا، قریب کرنا، جیسے کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے، دیویاں ہیں، اللہ کو مانتے تھے، رب مانتے تھے، لیکن یہ بت ہے، جو دیویاں ہیں، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے جائیں گے۔ کبھی میڈیٹرز جیسے اولیاء اللہ وغیرہ کر کے خبر پرستی کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی سیم یہی کانسیپٹ رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، اس معاملے میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے میڈیٹرز ہے اختلاف کرتے ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اور قریب لے کر جاتے ہیں اس میں اختلاف کرتے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کیا کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب کفار، جو کوئی وہ جھوٹا ہے ناشکرا ہے۔ اب یہاں پہ جھوٹا بھی ہے ناشکرا بھی ہے، ایک تو جو ہے اللہ کا ناشکرا ہے، اللہ کے بندوں کا ناشکرا ہے، اور اللہ کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں بناتا ہے۔ لو ارادہ، اگر ارادہ کرتا یا چاہتا اللہ تعالیٰ ان یتخذ، کہ بنا لے ولدن اولاد۔ اب جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، فرشتے، یہ سب کو اللہ کی اولادیں بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ بنا لے اولاد، لاصطفیٰ، البتہ چن لیتا، مما، اس میں سے جو یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی یہ ساری چیزوں سے بری ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ الواحد القہار، ایک ہے، زبردست ہے، وہ ایک ہے، زبردست ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اکیلے ہے، ان کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی والدین ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا کریٹر آف دی ہول ورلڈ اینڈ یونیورس، وہ اکیلے ہیں۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب یہ ٹروتھ ہے، ریالٹی ہے، ایلیوژن نہیں ہے، اور ایک مقصد کے ساتھ بھی پیدا کیا۔ یکور، ڈھانپتا ہے، اللیل، رات کو، علی النہار، دن پر۔ کیسے؟ روٹیشن اینڈ ریولیوشن کے یہ سارے چکر سے دن اور رات سب کچھ ہوتا ہے، دیکھو۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ، اور ڈھانپتا ہے دن کو یا لپیٹتا ہے، پھر اس میں ڈھانپتا اور لپیٹتا دونوں کے معنی آئیں گے۔ علی اللیل، رات پر، وسخر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ یعنی کیسے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ کل، سب کے سب، یجری، چل رہے ہیں، لِأَجَلٍ مُسَمَّى، ایک مقرر مدت تک، یعنی قیامت تک۔ یعنی اب دیکھیں 1400 ایئرس پہلے یہ سمجھا دیا گیا کہ ایوری تھنگ از جو ہے روٹیٹنگ اینڈ ریوالونگ، یعنی پورے ہیونلی باڈیز روٹیٹ اور ریوالو ہو رہے ہیں۔ 1400 ایئرس پہلے بتا دیا گیا، یہ بھی ایک دم حیران ہونے والی یہ بات ہے۔ اللہ العزیز الغفار، خبردار وہی زبردست ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ یعنی اب دیکھیے زبردست ہے، پکڑ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی، لیکن بخشش فرمانے والے ہیں کہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، چھوڑ دو شرک، چھوڑ دو برائی۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل، پھر بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، یعنی حضرت حوا کو سیدھی پسلی سے جو ہے ان کو بنایا، وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اس نے اتارا تمہارے لیے، من الانعام، مویشیوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، یعنی 8 کائنڈس، جس میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جوڑوں میں جو ہے یہ 8 ہو گئے۔ یخلقکم، پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطونی امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، خلقاً، ایک پیدائش، من بعد خلقن، بعد ایک پیدائش کے، یعنی پہلے جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک فرٹیلائزڈ ایگ، پھر وہاں سے جو ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں تم پورا شکل لیتے ہو، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ یعنی اب 3 کون سے اندھیرے؟ ایک پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک یوٹرس کا اندھیرا ہے، پھر ایک جو میمبرین میں بیبی ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا ایک وہ ہوتا ہے، یعنی ایبڈومنل وال، یوٹرین وال، اور میمبرین اوور ایمبریو۔ یہ 1400 ایئرس پہلے کیسے انسان جو ہے اپنے ایک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم لہو، رب تمہارا، اس کے لیے، الملک، بادشاہت ہے، یعنی اصل ملکیت، اصل بادشاہت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ فانا، تو کہاں سے، تصرفون، تم پھرائے جاتے ہو، یعنی اس کی عبادت سے کس طرف تم جو ہے پھر کر جاتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی عنکم، بے نیاز ہے تم سے، یعنی تمہاری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں، ولا، اور نہیں، یردا، وہ پسند کرتا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، کفر، یعنی کفر کو، ناشکری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، لیکن تمہاری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، يَرْضَهُ، پسند کرتا ہے اس کو، کس کو؟ شکر کو، لکم، تمہارے لیے، اسی لیے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، یعنی کسی نے بہکایا
تو اس کے اوپر اس کا ہے، نہ اچھائی میں نہ برائی میں کسی سے ہم اپنے اعمال بانٹ نہیں سکتے ہیں۔ ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، یعنی چھوٹے بڑے ہر چیز اعمال نامے میں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ انہ علیم، بے شک وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید کو، یعنی نہ کہ تمہارے ایکشنز کو لیکن تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھو جاتی ہے انسان کو، مسّا کا مطلب ٹچ ہونا، تو چھو جاتی ہے انسان کو، ضرٌ کوئی تکلیف، دعا ربہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف، یعنی جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کی طرف پلٹتے ہو۔ ثم اذا خولہ، پھر جب وہ عطا کرتا ہے اس کو، نعمتاً کوئی نعمت، منہ اپنے پاس سے، نسیہ بھول جاتا ہے، ما کانا یدعو جو تھا وہ پکارتا، الیہ طرف اس کے، من قبل اس سے پہلے، وجعل للہ اور اس نے بنایا اللہ کے لیے، اندادا کچھ شریک، یعنی جب کوئی جو ہے اس کو نعمتیں مل جاتی ہے تو شریک کی طرف جو ہے وہ کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، یضل عن سبیلہ، تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے۔ قل تمتع، کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، بکفر کا قلیلا، اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، یعنی اب دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، یہ مشرکوں کے بارے میں ہے جو ہے اللہ کے سوائے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی نعمت ملتی تو پھر کیا کرتا، اللہ کے ساتھ جو ہے شریک جو ٹھہرائے ہوئے ہیں اس کے طرف جو ہے پلٹ جاتا ہے، یعنی اپنے جو من گڑت وہ بنائے ہوئے نا، جیسے بت ہے، وہ لوگوں کے زمانے میں جو اہل مکہ کرتے تھے، بتوں کی طرف پلٹتے تھے، اور ہمارے زمانے میں اب ہم دیکھیں گے تو اہل قبور کی طرف یا اماموں کی طرف یا اس طرح مرشدوں کی طرف جو پلٹتے ہیں اس کی بات آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی کفر ہے، انک من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ اب شکر گزار کیسے ہوتے ہیں؟ امن ہوا، کیا بھلا وہ جو قانتن، بندگی کرتے ہیں، انا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں، یعنی تہجد، ساجدن، سجدہ کرنے والے، وقائمن، اور قیام کرنے والے، یحذر الآخرۃ، ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو، اور امید رکھتا ہے، رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کی۔ قل، کہہ دیجئے، حل یستوی الذین، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں یعنی جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ علم کتنا امپورٹنٹ ہے، علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ انما یتذکروا، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ علم رکھنا اور عقل ہونا دونوں میں بھی ڈفرنس ہے، تو علم ہونے کے بعد جو عقل استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ علم، نصیحت، وزڈم، نالج، ایوری تھنگ از امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس نعمتوں سے نوازے۔ قل، کہہ دیجئے، یا عباد الذین، اے میرے بندوں وہ جو آمنو، ایمان لائے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، حسنۃ، بھلائی ہے، وارض اللہ، اور زمین اللہ تعالیٰ کی، واسعۃ، وسیع ہے۔ یہ آیتیں جو ہے اور یہ سورت جو ہے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، تو جب بہت تنگی تھی، بہت مشکل تھی، لوگ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا یہ دین لانے کی وجہ سے کتنی مشکل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا کرنے والوں کا اچھا صلہ ہوگا، اور اب تم کو یہاں پہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لوگ اذیت دے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، تو تم ہجرت کر لو۔ اور ہجرت کیا ہے؟ دین کے خاطر بلد الکفر سے بلد الاسلام کی طرف جانا۔ انما یوفی الصابرون، بے شک پورا کر کے دیے جائیں گے صبر کرنے والے، اجرہم، اجر اپنا، بغیر حساب، بغیر حساب۔ اب دیکھیں صبر کا بغیر حساب ریوارڈ ہے، ہم لوگ بار بار سوچتے ہیں نا بغیر حساب، صبر کا بغیر حساب ہے۔ قل، انی، کہہ دیجئے، بے شک میں، امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبدو، کہ میں عبادت کروں، اللہ کی، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، وہ امرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لان اکون، کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، سب سے پہلے مسلمانوں میں سے۔ اب مسلمان یعنی سبمٹ کرنے والا، سرنڈر کرنے والا۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، کون ہے؟ دیکھیں نبی ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دن کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، جو ہمارے لیے یعنی
جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، جو ہے اتنی بڑی ہستی ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، دینی، اپنے دین کو. پھر کہہ رہے ہیں فَاعْبُدُوا، بس تم عبادت کرو، ما شئتم، جو تم چاہتے ہو، من دونی ہی، اس کے سوائے، چوائس از یورز، تم جس کی چاہے عبادت کرو. قل انا، کہہ دیجئے، بے شک، الخاسرین، خسارہ پانے والے ہیں، الذین، وہ لوگ، جو خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو. کیسے؟ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کر کے. یوم القیامت، قیامت کے دن. کون ہوں گے؟ کافر، منافق، مشرک، خود بھی سب کریں گے، گھر والوں کے ساتھ بھی کرائیں گے. الا ذالک، خبردار، یہی، هو الخسران المبین، وہ خسارہ ہے کھلم کھلا. یعنی خسران جو ہے ایگزاجریٹڈ ناؤن ہے، تو یہ کھلم کھلا جو ہے خسارہ ہے. دنیا میں لاس ہو جائے، پیسہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن قیامت کے دن کا جو یہ خسارہ ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے. لہم من فوقہم، ان کے لیے، ان کے اوپر سے، ظلل، چھتریاں ہوں گے، یعنی سروں کے اوپر سے چھتریاں ہوں گے، من النار، آگ میں سے، ومن تحتہم، اور ان کے نیچے سے، ظلل، چھتریاں ہوں گے. ظلل جو ہے سائے کو بھی کہتے ہیں، تو اٹ ول بی لائک چھتری کا شیڈ ہوگا، کہا، یعنی آگ کی چھتری کا اوپر اور نیچے سے شیڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کتنا سخت اور شدید ہے، جیسے چکن گرل کرنے کے لیے ہوتا ہے، دیکھیں اوپر آگ نیچے آگ. ذالک یخوف اللہ، یہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ، بھی، اس کے ساتھ، عبادہ، اپنے بندوں کو. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو پس ڈرو مجھ سے. والذین، اور وہ لوگ، اجتنبوا، جنہوں نے اجتناب کیا، یعنی دور ہوئے، الطاغوت، طاغوت سے، یعنی ہر غیر خدائی چیز سے، ان یعبدوہا، کہ وہ عبادت کرے اس کی، یعنی اس کی عبادت نہ کرے. وانابوا، اور رجوع کیا، اللہ، اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے. کیا ہے؟ فبشر عباد، پس بشارت دے دو میرے بندوں کو، الذین یستمعون، وہ لوگ جو سنتے ہیں، القول، بات کو، فیتبعون، بس پیروی کرتے ہیں، یعنی فالو کرتے ہیں، احسنہ، اس کے اچھے کو، یعنی برے کو چھوڑتے ہیں اور اچھے کو فالو کرتے ہیں، یعنی بیکار چیزیں چھوڑتے ہیں. اولئک الذین ہداہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. واولئک، اور یہی لوگ، ہم اولو الالباب، وہ عقل والے ہیں. بگننگ میں بھی عقل والے آیا، یہاں پہ بھی عقل والے آیا. تو سب سے پہلے علم ہونا، پھر عقل والے بھی ہونا، پھر ہدایت بھی ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سے نوازے. افمن، کیا بھلا وہ جو، حق علیہ، حق ہو گیا اس پر، کلمۃ العذاب، عذاب کی بات. کیونکہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، ان سب کو جہنم میں بھر دیں گے. اَفَأَنْتَ، کیا بھلا تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تُنْقِذُ، تو بچائے گا، من فی النار، جو کوئی آگ میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں بچا سکتے. کیا بھلا تو بچائے گا جو کوئی آگ میں ہے. لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں، یعنی اونچی جگہ، کمرے ہیں، من فوقہا، ان کے اوپر سے، غرفن، بالا خانے ہیں، مبنیتن، بنائے ہوئے، یعنی آلریڈی بن گئے ہیں، جنت میں ریڈی ہے. تجری، بہتی ہے، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ وعدے کو. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان جنتوں میں داخل کرے. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فسلکہ، پھر چلایا اس کو، ینابیع، چشموں میں، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج بہ، پھر نکالتا ہے ساتھ اس کے، زرعن، کھیتیاں، مختلفاً، مختلف ہے، الوانہ، رنگ اس کے، ثم یہیجو، پھر وہ زور کرتا ہے اوپر کو، یعنی یہاں پر یہیجو کے معنی سکھ جانے، پک جانے کے معنی آتے ہیں. فتراہ، تو تم دیکھتے ہو اس کو، مصفراً، زرد، یعنی اب جب کٹنا ہے، لال ہو گئی، سوکھ گئی،
یا پیلی ہو گئی. ثم یجعلہ پھر کر دیتا ہے اس کو خطامہ ریزہ ریزہ. ان فی ذالک یقیناً اس میں لذکر البتہ نصیحت ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. یعنی ہر عروج کا زوال ہے، ایک دن سب ختم ہونے والا ہے. جب ٹائم ہے پروڈکٹیو یعنی اپنے لیے ہے کہ جو ایک پروڈکٹیو ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہے کیا کرو، اپنا کام کر لو، اپنی دنیا آخرت بنا لو. ایوری تھنگ ہیز گاٹ این اینڈ. افمن کیا بھلا وہ جو شرح اللہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے صدرہ سینہ اس کا، یعنی سینہ کھولنا یعنی ہدایت کے لیے، للاسلام اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہم بس وہ اوپر ایک نور کے ہے، یعنی علم کا ایمان کا نور ہے اپنے رب کی طرف سے. فویل للمقاسیۃ بس ہلاکت ہے واسطے سخت ہونے والوں کے، قلوبہم دل ان کے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا نام، اللہ کا قرآن، یہ سب ذکر ہے. اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہے. یعنی دل کا جو ہے ہدایت کے لیے کھلنا، اس لیے جو ہے اس کی دعا بھی کرتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ کھول دے میرا سینہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور یہ گمراہی سے ہم کو بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ نے نزل احسن الحدیث نازل کی بہترین بات. یہاں پہ احسن اسم تبدیل ہے نا، بیسٹ بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی، اور بیسٹ بات کون سی ہے؟ قرآن ہے. تو یہ قرآن کی طرف ہے احسن الحدیث. کتاباً ایک کتاب، متشابہن آپس میں ملتی جلتی، مثانیہ دہرائی جانے والی. اب یہاں پر جو ہے بہت ساری چیزیں جو دہرائی گئی ہے. آپ دیکھیں کئی ٹاپکس ریپیٹ ہوئے ہیں، کئی ورڈز ریپیٹ ہوئے ہیں، کئی کانسیپٹس ریپیٹ ہوئے ہیں. تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کانپتے ہیں، منہ اس سے، جلود الذین کھال ان لوگوں کے، یخشونا جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، یعنی آؤٹ آف لو، آؤٹ آف رسپیکٹ جو ہے ایسا ہوتا ہے. ثم تلینا پھر نرم ہو جاتی ہے، جلودہم ان کی کھالیں، یعنی جب پیس اور مطمئن ہو جاتا ہے. وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف سے. ذالک ھدی اللہ یہ ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی، یہدی بہ رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ من ہاد تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. افمن یتقی کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے، بوجہہ اپنے چہرے کو. چہرہ اس لیے آیا ہے کہ جب کوئی عذاب آتا ہے یا کچھ جیسے آگ آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اٹ مینز اپنے آپ کو انٹینس عذاب سے بچانا ہے. سوء العذابی برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن. وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون جو تھے تم کمائی کرتے تھے. کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے، یعنی جہاں سے سوچتے بھی نہیں تھے. اب آپ دیکھیے انبیاءوں کی جو قوم تھی جنہوں نے جھٹلایا، کیسے کیسے عذاب آیا جس کا ان کو بالکل سوچ بھی نہیں تھی جہاں پہ ان کی. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ تو چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، الخزي رسوائی کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. وہ آپ دیکھیے دنیا کی زندگی میں ایک تو جو ہے ان کا ذکر قرآن میں کرنا یہی کتنا رسوا کن ہے. پھر کبھی جو ہے کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا. جنگ بدر میں کیا ہوا ہم سب کو پتہ ہے. والعذاب اور البتہ عذاب، الآخرت آخرت کا، اکبر زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون کاش کے وہ جانتے، یعنی کاش کے سمجھتے. کتنی تڑپ ہے دیکھیے بیان میں، کاش کے وہ جانتے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ضربنا بیان کی ہم نے، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثال. کتنے اگزامپل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایکسپلین کیا. لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑے. قرآناً عربیاً قرآن ہے عربی، غیر ذی عوج بغیر ٹیڑھائی کے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی گول مول بات نہیں ہے. لعلہم شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کرے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، تقوی کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. اوپر آیا شاید کہ وہ یتذکرون، یہاں پر آیا شاید کہ وہ یتقون. ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا ایک مثال، رجلا ایک شخص کی، فیہ اس میں شرکاء کئی شریک ہے، متشاکسون جھگڑالو، ورجلا اور ایک شخص، سلما سلامت ہے، لی رجل ایک شخص کے لیے.
یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے دو لوگ ہیں، ایک انسان ہے، ایک کے کئی آقا ہے، کئی باسز ہے، کئی باسز کے انڈر ایک آدمی کام کر رہا ہے، اور دوسرا ہے ایک انسان کے لیے ایک ہی باس ہے. حل یستویانی، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں یعنی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کے 10 باس ہے تو کام کر سکتے. گھر میں ہی دیکھیے کہ ایک اگر ہمارا کوئی ہاؤس ہیلپر ہے، اس کو ہسبینڈ ایک انسٹرکشنز دے رہے ہیں، وائف ایک انسٹرکشنز دے رہی ہے، تو پھر کتنا پرابلم ہو جاتا ہے. ایون جو ہاؤس ہیلپرز ہوتے ہیں اس میں بھی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ ہاؤس ہیلپر کو کون کہاں پر کیسے انسٹرکشنز دے گا. جیسا اگر کچن میں کک ہے تو وائف ول گیو انسٹرکشنز، ڈرائیور ہے تو ہسبینڈ ول گیو انسٹرکشنز. تو ایک انسان کئی باسز کے انڈر کام نہیں کر سکتا ہے. سملرلی ایک کائنات کے ایک سے زیادہ الہ نہیں ہو سکتے ہیں. الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں آئی اس مثال سے؟ تو شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، یعنی شرک کا، توحید کا، اللہ تعالیٰ کا، یہ ساری چیزوں کا علم نہیں رکھتے. انکا، بے شک تم، میتم، مرنے والے ہو، وانہم میتون، اور بے شک وہ مرنے والے ہیں. یعنی سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کو مرنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آ گئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے اوپر بھی موت آئے گی، جو مانتے ہیں ان کے اوپر بھی موت آئے گی. ثم، پھر، انکم، بے شک تم سب، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، تم جھگڑا کرو گے. جھگڑا کیسے کریں گے؟ یہ پورا ہم جو ہے دیکھ چکے ہیں پوری قرآن میں اب تک، کہ لیڈرز اینڈ فالوورز کے بیچ میں جھگڑا ہوگا، فرسٹ جنریشن اور پچھلی جنریشن کے اوپر جھگڑا ہوگا، آپس میں بھی جو ہے ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچائے تھے وہ بھی آپس میں لڑیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس جھگڑے سے بھی بچائے، اس جہنم سے بھی بچائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے والوں میں شامل کر لے. آمین.